رضا اللہ صاحب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کانسپیریسی تھیوریز کو ضرور پڑھیں بھی بیان بھی کریں لیکن ود این اوپن مائنڈ کہ اس میں اگر سپوز یہ صحیح ہو بھی رہا ہے تو ہمارا اصل تو ہونا چاہیے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارا اس پر ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح ریلیٹ کریں گے آپ اس کو جو ہم دور فتن یا قرب قیامت کے حوالے سے جو بھی ہمارے سامنے احادیث آتی ہیں ان کے اندر جو چیزیں واضح ہو رہی ہیں وہ آج کل ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمیں ریلیٹ کرنا پڑے گا, ہم ریلیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اینڈ ٹائمز تو ہے, ہم اس کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر ایک مارکہ خیر و شر بھی ہونا ہے, ایک دجال کا معاملہ بھی ہونا ہے, ساری چیزیں ہونی ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں ابھی دنیا کی زبان میں کہا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے, انہوں نے دن رات لگائے ہوئے ہیں, ہم لوگ سوتے رہے, انہوں نے محنت کر کے وہاں پہنچے ہیں جو کہ آلریڈی ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں موجود ہے کہ یہ ہونا ہے. اور اس طرح کر کے وہ آئیں گے. اب جیسے دجال کا جو ہے وہ اس کے گدھے کا ذکر ہے کہ وہ ایک اس کی ٹانگ وہاں ہوگی دوسری وہاں ہوگی, 80 ہاتھ کا, ٹھیک ہے, ایک دفعہ بولے گا پوری دنیا میں سنا جائے گا. تو وہ چیزیں اب ہم اپنے تئیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ جہاں چاہے گا خوشحالی لے آئے گا اور فیٹف جہاں پسند نہیں کرے گا آپ کے بدحالی ہو جائے گی. تو ہم ان سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے. ہمیں ود این اوپن آئی, ود اے کوشیس مائنڈ ہمیں ان چیزوں کو اور جو ایونٹس دنیا میں ہو رہے ہیں ان کو ہمیں ہم آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں کہ بس چونکہ ہم تو نالائق تھے, وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ضرور پرکھتے رہنا چاہیے اس چیز کو. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک لیکچر تھا میں نے سنا, وہ ایگزیکٹلی ٹائٹل تو یاد نہیں ہے لیکچر کا, لیکن اس کے اندر خاص طور پہ ذکر فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے کہا کہ میری 2 آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے, ایک وہ جو کہ یہ سر کی آنکھیں ہیں یہ, اور ایک وہ جو دل کی آنکھ ہوتی ہے جس سے دیکھا جاتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ مثال کے طور پہ آپ کو سمپلسٹ ایگزامپل دیتا ہوں, قطع نظر اس سے کہ امپلیکیشن کیا ہے اس کی بعد میں تفصیل میں جاؤں گا. حدیث جبریل جو ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی ضعف ہے. حدیث جبریل متواتر ہے, صحیح ہے ان میں سے, اور اس میں باقاعدہ جو مختلف چیزوں کا ذکر آتا ہے. تو اس میں جو آخری سوال کی طرف آپ دیکھتے ہیں جب جا کے, تو وہاں پہ ذکر آتا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں, اور اس میں سے ایک نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ تھی کہ جو برنا پاس چرواہے تھے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. قطع نظر اس سے کہ یہ چیز کو خیر والی ہے کہ شر والی, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامت ہے اور یہ ہماری سر کی آنکھوں سے سامنے نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ واقعات ہونے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہمیں دور فتن کے بارے میں بتائی ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ فحاشی عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, لوگوں کے اوپر مختلف جو سنز ہے لوگوں کے, جو مختلف طریقہ کار ہے لوگوں کا, وہ کس طرح سے چینج ہوگا, کس طرح سے اس کے اندر خرابی آنا شروع ہوگی. وہ یعنی کہ بڑی ہمارے پاس ڈیٹیل کے اندر موجود ہیں. الٹیمیٹلی اس کا مسلمانوں کے لیے یا ہمارے لیے میسج کیا ملتا ہے اور کیا جاتا ہے؟ میسج تو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ وہ اس خیر و شر کے مارکے میں ہمیں جو ہماری بیسز ہے قرآن اور سنہ اس کے ساتھ جڑ کر الٹیمیٹلی تو فائٹ کرنا پڑے گا اس کے خلاف, لیکن اس کے لیے تیاری پہلے سے ضروری ہے. اصل میں اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے رضا الحق صاحب کہ ہمارے پاس کوئی یارڈ سٹک ہو کہ ہم پہچانے کہ یار یہ جو چیز آئی ہے یہ دجالیت کی طرف لے جا رہی ہے یا یہ اس میں خیر بھی ہے. یارڈ سٹک یہی ہے کہ ہر وہ چیز, ہر وہ فیسلٹی, ہر وہ ٹیکنالوجی, ہر وہ میڈیکل ڈیولپ واٹ ایور جو ہمیں جو بنیادی جو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے اندر ہمیں رکھ رہی ہے تو فائن, ٹھیک ہے. اگر اس کے ہوتے ہوئے ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم کسی اور کے راستے کے اوپر. اللہ آپ کا بھلا کرے, میں یہی بات کہہ رہا تھا. جی اسد صاحب, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کنسپریسی تھیوریز میں حقائق بھی ہوتے ہیں اگر اس کی بنیاد حقائق پر ہو, اور اگر کنسپریسی تھیوری ہے اس کی بنیاد ہی حقائق پر نہ ہو تو پھر بہرحال وہ حقیقت نہیں ہے. وہ جو حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی نا, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کے مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن, حدیث, یہ سب چیزیں جو ہے اس کی نظر سے جب ہم دیکھیں گے حالات کو تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ نے آج سے 25 سال پہلے جو باتیں کی تھی وہ اب سامنے آ رہی. اس وقت لوگ اس کو کانسپیریسی تھیوریز کہتے تھے, لیکن وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر وہ باتیں کرتے تھے, قرآن سے جو بھی نتائج اخذ ہو رہے تھے اس کی بنیاد پر باتیں کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے.